السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ 2025 حج کے عازمین کے لیے سعودی عرب حکومت کی جانب سے ہر طرح کی سہولیات فراہم۔ مسجد نمرہ اور میدان عرفات میں چھاؤں کے لیے عارضی شیڈز اور درخت لگائے جانے سے عازمین کو دھوپ سے ہوگی حفاظت۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین پہنچ گئے مدینہ المنورہ۔ یکم ذی الحجہ سے قبل مدینہ منورہ میں موجود تمام عازمین واپس چلے جائیں گے مکہ المکرمہ۔ دونوں حرمین میں عازمین کے استقبال کی تیاریاں ہو گئی مکمل۔ عازمین کو مملکت میں ہونے والے تمام امور سمجھنے کے لیے ان کی اپنے ملکی زبان میں جاری کیے جائیں گے خطبے اور ہیلتھ انفارمیشن۔ دیگر معلومات بھی انہی کی زبانوں میں کیے جائیں گے جاری تاکہ عازمین سمجھ سکے آسانی کے ساتھ۔ ظالم اسرائیل نے پھر ایک بار اپنی ظالمانہ کارروائی کے ذریعے اہل غزہ پر رات بھر جاری رکھے بمباری، جس کے نتیجے میں تقریباً 100 سے زائد اہل غزہ ہو گئے شہید، درجنوں افراد ہوئے زخمی۔ اسرائیل اپنی ظالمانہ کارروائیاں غزہ کے لیے کر دی تیز۔ غزہ کی عوام کو لے کر ٹرمپ انتظامیہ نے کیا حیرت انگیز اعلان۔ 10 لاکھ اہل غزہ کو لیبیا منتقل کرنے کا امریکہ نے دیا بیان۔ بہت جلد اہل غزہ سے چھین لی جائے گی ان کی غزہ کی سرزمین۔ اہل غزہ اپنی جان دینے کو ہے تیار مگر سرزمین چھوڑنے کے لیے نہیں ہے تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کی تھی خوب تعریف، مگر ٹرمپ نے عرب مملکت پر اپنے کھانے پینے کو لے کر نہیں کیا کوئی بھروسہ۔ مہمان نوازی کے طور پر پیش کیے گئے زمزم اور قہوہ کو اپنے ہونٹوں تک بھی نہیں لگایا ٹرمپ نے۔ پھر مملکت محمد بن سلمان کو بتایا اپنا خاص دوست۔ سعودی مہمان نوازی کی ٹرمپ نے کی توہین۔ خلیج ممالک کے ٹرمپ دورے کے وقت متحدہ عرب امارات ابوظبی میں استقبال کے وقت اپنے گھروں کی زینت اور معصوم بچیوں کے بال لہرا کر ٹرمپ کا استقبال کرنے سے دنیا بھر میں امارات کو بنایا جا رہا ہے تنقید کا نشانہ۔ فلسطینیوں کے قاتل کا اپنے گھروں کی عزت و حرمت شان سمجھے جانے والی بیٹیوں کے بال لہرا کر کیوں کیا گیا ایسے قاتل کا استقبال؟ بڑے افسوس کا منظر، البانیہ کے مسلم پرائم منسٹر ادینما تالوی کے وزیر اعظم میلونی کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھ گئے اپنے گھٹنوں پر۔ ایک مسلم ملک کے وزیر اعظم ہونے کے بعد بھی اپنے ہم منصب کے لیے گھٹنوں پر بیٹھ جانا دوسرے مسلم حکمرانوں کی عزتوں پر ہے تماچا۔ بڑے افسوس کی حقیقت آئی سامنے، خلیجی ممالک کے دورے کے وقت ٹرمپ کو کروایا گیا دبئی کی سب سے خوبصورت شیخ زاید مسجد کا دورہ، اور مسجد میں اس وقت سب اپنے جوتوں کے ساتھ ہو گئے داخل۔ مگر اور بھی افسوس کی بات، ٹرمپ کے دورے کے پیش نظر شیخ زاید مسجد کو نماز کے لیے کر دیا گیا ایک دن کے لیے بند۔ ایک شخص کے دورے کے لیے مسجد کو بند کر دینے پر عرب امارات کے شیخ تنقیدوں کے دہانے پر۔ میکسیکو میں پیش آیا ایک بہت ہی حیرت انگیز خوفناک واقعہ۔ میکسیکو کی مشہور یوٹیوبر ٹک ٹاکر ویلیا مارکیز کو لائیو اسٹریم کے دوران گولی مار کر دیا گیا قتل۔ مقتولہ لائیو اسٹریم میں آ کر اپنے فالوورز کو بتا رہی تھی خوبصورتی کا راز، اسی دوران کسی نے 2 گولیاں مار کر دیا یوٹیوبر کا قتل۔ آخر میں ویڈیو میں ایک اجنبی کا چہرہ بھی ہو گیا قید۔ پھر ایک بار دنیا کو خوف میں ڈالنے والے خوفناک مہلک بیماری کی خبر آئی سامنے۔ کرونا وائرس پھیلنے لگا دوبارہ۔ ہانگ کانگ اور سنگاپور میں دوبارہ کرونا وائرس نے لیا جنم۔ ہزاروں کی تعداد میں کیسز کیے جا رہے ہیں درج۔ متعدد ضعیف افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے کی بھی ملی اطلاع۔ بھارت ملک کے کئی ریاستوں میں اچانک موسم کی تبدیلی، کئی ریاستوں میں دھواں دھار بارش کا سلسلہ ہے جاری۔ بے وقت موسم کی بارش کی وجہ سے وبائی امراض میں بھی دیکھا جا رہا ہے اضافہ۔ ملون سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے حملہ کی سزا میں پھر ایک بار کیا گیا اضافہ۔ 27 سالہ ہادی مطر نے ملون گستاخ پر نیو یارک کے ایک پروگرام میں اسٹیج پر پہنچ کر دیا تھا چاقو سے آنکھ پر حملہ۔ زندگی بھر کے لیے اسے بنا دیا ایک آنکھ کا کانا۔ ہادی کو سزا کے طور پر 25 سال قید کی سنائی گئی سزا۔ بھارت اور پاکستان کی لڑائی کے دوران ترکی کا پاکستان کو سپورٹ کرنا پڑ گیا مہنگا۔ بھارت کے کئی گوشوں میں ترکی کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات کو کیا جا رہا ہے نظر انداز۔ یونیورسٹی سے لے کر ہوائی اڈوں ترکیہ کے کئی اشیاء خرید و فروخت میں آئی گراوٹ۔ وقت ترمیمی بل پر ہندوستان کی میناز عدالت سپریم کورٹ میں 20 مئی کو پورے دن تمام دلائل سننے کا کیا اعلان۔ سنجیو کھنہ کی سبکدوشی کے بعد وقت ترمیمی بل کی سماعت اور فیصلے کو لے کر مسلم فریق میں ہے بے چینی۔ پاکستان ہندوستان کی جنگ کے دوران مجلسی صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی جانب سے دیے گئے بے باک بیانات دینے کی وجہ سے بیرسٹر اسدالدین اویسی ہر پارٹی اور ہر طبقے میں بن گئے ہیرو۔ پاکستان پر جم کر تنقیدوں کی گئی بارش کی وجہ سے اویسی کی پاپولیرٹی میں ہوا زبردست اضافہ۔
राजस्थान जयपुर में पेश आया हैरत अंगेज अफसोसनाक वाकया। मां के इंतकाल के बाद दो बेटों ने आखिरी रस्मात अदा करने के लिए डाल दी रुकावट। मां के हाथों की चांदी की चूड़ियां देने का किया मुतालबा, वरना मां की चिता को आग लगाने नहीं दिए जाने का दिया इंतबाह। बादशाह जालिम बेटों को चूड़ियां देने का वादा करने पर मां को आखिरी रस्मात अदा करने की दी गई इजाजत। ऐसी औलाद होने से ना होना ही है बेहतर। 2025 के लिए हज पर जाने वाले आज़मीन के काफिलों की रवानगी का सिलसिला है जारी। हैदराबाद तेलंगाना हज हाउस में हाजियों के काफिले की विदाई करने के लिए तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन को किया विदा। रियासत तेलंगाना और मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ करने की आज़मीन से की अपील। आज़मीन के लिए हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा की जानिब से शानदार इंतजाम। आज़मीन मक्का भी खुसरो पाशा की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम पर बड़े इत्मीनान का किया इजहार। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज़मीन की विदाई तकरीब में शिरकत के दौरान किया एक बड़ा ऐलान। आज़मीन को सहूलत देने के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मामड़पल्ली के करीब 25 करोड़ की लागत से नया हज हाउस तामीर कराने का किया ऐलान। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए एक बड़ी खुशी और मसरत का मकाम। मंशियात नशावर अशिया पर कंट्रोल करने के लिए 138 ममालिक की फहरिस्त की गई जारी, जिसमें हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना को नुमाया मकाम हुआ हासिल। दुबई में मुनक्किदा एक्सेलेंस एंटी नार्कोटिक्स कैटेगरी में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद को मिला बेहतरीन अवार्ड। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने इसी खुशी का इजहार करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। रेवंत रेड्डी ने भी किया इजहार तशक्कुर। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।